السلام علیکم ناظرین، اسلامی تاریخ کے ایک اہم موڑ کی بات کریں تو 1947 کی ہندوستان کی تقسیم ایک ایسا واقعہ ہے جس نے نہ صرف بر صغیر کے جغرافیہ کو تبدیل کیا بلکہ لاکھوں مسلمانوں کی زندگیوں کو یکسر بدل دیا۔ اس ویڈیو میں ہم ہندوستان کی تقسیم کے اس سنگین مرحلے اور اس کے مسلمانوں پر پڑنے والے گہرے اثرات، تقسیم کے دوران ہونے والی ہجرت، فسادات اور مسلمانوں کی سیاسی، سماجی اور اقتصادی حالت میں تبدیلیوں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ تاریخی واقعہ مسلمانوں کے لیے کس قدر پیچیدہ اور متاثر کن تھا۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم 1947 میں ایک تاریخی واقعہ تھی جس نے نہ صرف بر صغیر کی جغرافیائی سرحدوں کو تبدیل کیا بلکہ لاکھوں مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہ تقسیم سیاسی، سماجی، معاشی اور مذہبی پہلوؤں کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہندوستان کی تقسیم اور مسلمانوں پر اس کے اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ ہندوستان کی تقسیم کا پس منظر۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی موجودگی کا آغاز 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی سندھ آمد سے ہوا۔ وقت کے ساتھ مسلمان حکمرانوں نے بر صغیر کے مختلف حصوں پر حکومت کی، تاہم 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مکمل طور پر ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں کے دور حکومت میں مسلمان معاشی، تعلیمی اور سیاسی طور پر پسماندہ ہو گئے۔ 1857 عیسوی کے بعد مسلمانوں میں اپنی شناخت کے تحفظ اور سیاسی حقوق کے لیے مختلف تحریکیں شروع ہوئیں۔ سر سید احمد خان نے تعلیمی میدان میں مسلمانوں کی رہنمائی کی، جبکہ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام نے مسلمانوں کو ایک سیاسی پلیٹ فارم مہیا کیا۔ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ وہ ہندو اکثریت کے زیر سایہ اپنے مذہب، ثقافت اور شناخت کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ علامہ اقبال نے 1930 کے اپنے خطبے میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا۔ 1940 میں لاہور قرارداد میں واضح طور پر مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا، جسے بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنایا گیا۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان کو تقسیم کر کے دو خود مختار ریاستیں ہندوستان اور پاکستان قائم کی گئیں۔ پاکستان دو حصوں پر مشتمل تھا، مغربی پاکستان موجودہ پاکستان اور مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش۔ تقسیم کا عمل انتہائی جلد بازی میں کیا گیا اور سرحدوں کا تعین ریڈ کلف کمیشن نے کیا۔ تقسیم کے دوران تقریباً 14 ملین افراد نے ہجرت کی، جن میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ مسلمانوں کو اپنے آبائی علاقوں کو چھوڑ کر پاکستان آنا پڑا، جہاں ان کے لیے رہائش، روزگار اور بنیادی ضروریات کی فراہم ایک بڑا چیلنج تھا۔ تقسیم کے دوران فرقہ وارانہ فسادات میں لاکھوں افراد مارے گئے۔ مسلمانوں کو قتل و غارت، لوٹ مار اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی مسلمان خواتین اغوا ہوئیں اور خاندان تباہ ہو گئے۔ مسلمانوں کو اپنا مال و اسباب چھوڑ کر پاکستان آنا پڑا، جس سے وہ معاشی طور پر کمزور ہو گئے۔ کئی صنعت کار اور زمیندار اپنی جائیدادیں ہندوستان میں چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ پاکستان کو بھی ایک نو آموز ریاست ہونے کی وجہ سے شدید مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ تقسیم کے دوران مسلمان تعلیمی میدان میں پیچھے رہ گئے۔ بیشتر تعلیمی ادارے ہندوستان میں تھے اور پاکستان میں تعلیمی انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر تھا۔
مسلمانوں کو اپنی نئی نسل کو تعلیم دلوانے کے لیے سخت محنت کرنا پڑی۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک اقلیت کے طور پر اپنی زندگی گزارنی پڑی۔ انہیں مذہبی آزادی کے مسائل، سیاسی حقوق کی کمی اور سماجی امتیاز کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف پاکستان میں مسلمانوں کو اپنی تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے کا موقع ملا۔ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کو سیاسی طور پر کمزور کر دیا گیا، ان کی نمائندگی محدود ہو گئی اور وہ ایک طویل عرصے تک سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے۔ پاکستان میں بھی ابتدائی سالوں میں سیاسی نظام کو مضبوط کرنے میں مشکلات پیش آئیں۔ مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست ملی جہاں وہ اپنے مذہب، ثقافت اور شناخت کو آزادانہ طور پر فروغ دے سکتے تھے۔ پاکستان کے قیام نے مسلمانوں کو دنیا کے نقشے پر ایک اہم مقام دیا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک نیا سیاسی، سماجی اور معاشی نظام قائم کرنے کا موقع ملا۔ تقسیم کے دوران ہونے والے فسادات اور ہجرت سے لاکھوں مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کو اقلیت کے طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کے قیام کے بعد کئی دہائیوں تک معاشی اور سیاسی عدم استحکام رہا۔ ہندوستان کی تقسیم بر صغیر کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا جس نے مسلمانوں کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اگرچہ پاکستان قیام مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کی شکل میں ایک اہم کامیابی تھا، لیکن اس کے ساتھ کئی چیلنجز بھی سامنے آئے۔ مسلمانوں نے نہ صرف اپنی بقا کے لیے جدوجہد کی بلکہ ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھ کر اسے ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ آج بھی اس تقسیم کے اثرات دونوں ممالک اور ان کے عوام کی زندگیوں میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے ہندوستان کی تقسیم اور مسلمانوں پر اس کے اثرات کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ دوستو، ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کی قیمتی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمیں دے اجازت، اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔